بیسک بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب سے نا آج بھی میری بات ہوئی تھی نا، یہ آپ کا جو اعتراض تھا نا اس کا کہ وصیت والا نا، تو اس میں انہوں نے یہی بات کی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر اہل تشیع بھائی جو ہمارے ہیں حسن اللہ یاری صاحب علامہ ہیں، ان کی اگر اس قسم کے جو علماء عظام ہیں اگر ان کی باتیں درست مان بھی لیں تو 12ویں خلیفہ جو 12ویں امام ہیں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں جی اثنا عشری عقیدہ کے مطابق وہ آپ پردے غیبت میں ہیں، تو ان سے تو استفادہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا، تو بات تو پھر مڑ کے اس طرح آگی کہ آپ نے پھر غیر معصوم لوگوں کی حکمرانی کو قبول کرنا ہی کرنا ہے نا۔ دیکھیں وہ پردے غیبت میں اچھا سوال اگر یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومتیں یہ شرعی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شرعی نہیں، یہ اسلامی نہیں، یہ جو ہے دنیائی حکومتیں ہیں، ان کی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر امام علیہ السلام غیبت میں ہیں تو ان سے استفادہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں عزیزو، ہاں یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، بالکل بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں اچھا اس میں اجازت ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں، مفتی اسحاق صاحب واقعہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسحاق صاحب نا اس معاملے میں وہ بھی بڑا کھل کے بولتے تھے جی، وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں نا، میرا ان سے بڑا پیار ہے، اہل سنت سے زیادہ پیار ہے، لیکن یہ ان کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں نا یہ پردے غیبت میں ہیں نا جی، اور وہ کہتے تھے کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا کہ کہیں اسماعیلی جو شیعہ حضرات ہیں نا ان کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا کسی اثنا عشری عالم کا، تو اسماعیلی جو مناظر تھا بقول اسحاق صاحب کے، میں اس کا گواہ نہیں ہوں، اسحاق صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو اسماعیلی مناظر تھا نا وہ ابھی ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمارا تو امام زندہ موجود ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کے امام سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے دلیلیں دیں، لیکن لوگوں نے کہا بھائی بات تو حقیقت ہے، ہم تو نہیں ملاقات کر سکتے، تو اب انجینئر صاحب یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو رابطہ نہیں ہو سکتا تو میں ان سے کیسے مسائل پوچھوں؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا، یہ سوال سوال کافی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا امام اس سے استفادہ کیسے ہو، اس کا فائدہ کیا، وہ نظر نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے عرض کروں، آپ مجھے اجازت دیں، تو ہمارے اور آپ کے مذہب کے درمیان ایک اختلاف جو ہے وہ مسئلہ رؤیت اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ بالاجماع، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے ماتریدی ہوں، سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا، مومنین کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی بالکل کہتے ہیں، جی بالکل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی پیر بھی جہنم میں رکھ دے گا اور جہنم کہے گا حل من مزید، تو پیر رہے گا تو کہے گا کہ کافی ہے، بس کافی ہے، تو اسی وقت پیر دکھاتے وقت بھی وہ سب لوگ وہ پتہ نہیں ہوگا کہ رب کون ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا پیر دیکھ کے کہ یہ اللہ ہی ہے۔ اچھا جب آپ اور آپ کے پاس حدیث بھی ہے بالاجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو نیچے آتا ہے، آسمان کی دنیا میں آتا ہے اور آسمان کی دنیا میں ادھر آواز دیتا ہے حل من مستغفر حل من تائب، کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کروں۔ تو جب آپ رؤیت اگر ممکن ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں نا عزیزو کہ اگر یہ اللہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھائے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں دکھائے تو سارے نزاع ختم، ادھر آ کے نعرہ لگائے آسمان میں کھڑے ہو کے وہی کہ بھئی یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو سب ہندو جو ہیں، سب عیسائی، سب پتہ چل جائے گا، آسمان وہ اتنا بڑا کھڑا ہے، سب کو نظر آئے گا نا۔ جو غیر مسلمان ہیں وہ ہمارے دین کا حقانیت پتہ چلے گا، اور جو مسلمانوں میں جو نزاع ہے وہ آ کے نعرہ لگائے، وہ بھی آ کے نعرہ لگا آسمان میں کھڑے ہو کے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امامت نہیں ہے، ابو بکر پہلا، عمر تھی، دوسرا عثمان تیسرا، چوتھے نمبر پہ اگر ماننا ہے تو مانو مشیوں کے امام کو، تو یہ سارا نزاع ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر رؤیت کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر رؤیت کا مطالبہ کرتے ہو تو ہم آپ سے مطالبہ کریں رؤیت اللہ کی، تو سب سے فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ رؤیت دکھائیں۔ اب آتے ہیں امام علیہ السلام کی غیبت کی طرف۔ دیکھیں اصل نزاع ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے اصل امامت پر ہے، اصل خلاف۔ اب اس امام کے حالات کیا ہیں، یہ ایک جنبی مسئلہ ہے۔ پہلے آپ تسلیم کریں کہ کیا ابو بکر عمر واقع سچے خلیفہ تھے، ان کی خلافت کی شرعی دلائل کیا ہیں، کیا واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بات فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ انتخاب کرو، اہل حل و عقد ایک دو آدمی کو مثلا ایک آدمی کے ساتھ وہ بیعت کریں تو امام بن جاتا ہے، کیا کوئی ایسا حدیث ہے، آیہ قرآن؟ اگر نہیں ہے تو مان لو کہ ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے۔ اگر واقع یہ حدیث کا جواب دے دو جن کے روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو ان کا جواب دے دو۔ تو یہ جب ثابت ہو گیا نا تو بات اس وقت آتے ہیں، یہ فرعی مسئلہ ہے
کہ ایک امام غائب ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعثت کے ابتدائی کچھ سال اس آیت کے نزول سے پہلے فصدع بما تؤمر، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان نبوت کرو، اب علناً اظہار نبوت کرو. اس سے پہلے وہ چپکے سے تبلیغ کرتے تھے. آپ مانتے ہیں نا؟ جی. اس سے پہلے وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے علناً کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس معجزات ہیں، فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے. وہ بس خاص لوگوں کو جن پہ اعتبار ہے کہ میری بات مانیں گے، سنیں گے، تو ان کو جا کر چپکے سے بولتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. تو یہ کس لیے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ دلیل واضح ہے کہ عرب اتنے جاہل ہوتے تھے اور اتنے مجرم، ان کے لیے قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ تو پرواہ ہی نہیں تھا. اگر ان عربوں میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنے وہ پیروکار بھی نہیں ہے شروع میں، کہ اگر وہ مثلا سب کا خطرہ مول لیں تو ان کو کوئی جان سے مار دے، ان کی اذیت و آزار اس حد تک بڑھ جائے، ان کے جو ماننے والے کا عدد کچھ چنے ہوئے 5-6 آدمی ہیں، 5-6 عورتیں ہیں، ان کی اذیت و آزار اتنی بڑھ جائے کہ ان کو جان سے مار دیں، کسی کے جان پہ اعتبار ہی نہیں. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور ان کے جو ماننے والے بہت کم ہیں ان کے حال پہ ترحم کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب لوگوں سے غیبت میں ہیں. ہم کہتے ہیں غیبت کس لیے غیبت میں ہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جناب عبداللہ کے بیٹا ہے، اس میں گرامی ان کا کیا ہے، اس میں گرامی محمد، یہ تو سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے پاس اتنے معجزات ہیں، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں مان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت میں تھے اس زمانے میں. غیبت اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان ہو، لوگوں کے درمیان رہتا ہو، اور مثلا جیسے امام زمانہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ امام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں کس لیے غیبت میں؟ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ امت نے ان کو مانا نہیں مانا، ان کو قتل کیا. امام حسن علیہ السلام شہید، امام حسین علیہ السلام شہید بری طرح سے، زین العابدین علیہ السلام شہید، 11 امام شہید. جو آخری ہیں، اللہ کے جو آخری امام ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری، اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب لانا ہے. ان کے بعد کوئی اور باقی جو ائمت ہیں ان کا کام انقلاب لانا نہیں تھا، تواغیت کو ساقط کرنے کا کام ان کے ذمہ نہیں تھا، صرف اس آخری حجت کا کام ہے. تو ان کے سامنے جو ہے سب دنیا جہاں کی دشمنی ان کے سامنے ہے، تو ان کے جان کو سب سے ان سے زیادہ خطرہ ہے. تو ان کی غیبت جو ہے ان کے حفظ جان کے لیے یا مسلمانوں کی امتحان کے جو ایسے بھی کہیں، وہ ایک جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں تھے وہ اس طرح غیبت میں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان سے استفادہ کیسے کیا جائے؟ ان سے استفادہ جو بہت سارے احکام ہیں میرے عزیز، ان احادیث میں موجود ہیں. اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مدینہ میں بھی تھے، اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کو ان تک رسائی تھی. بہت سارے لوگ ہوتے تھے یمن میں ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے دوسرے دور دراز کے قبائل میں، ان کو کیسے احکام پہ عمل کرتے تھے، حدیث پہ عمل کرتے تھے، سنت پہ عمل کرتے تھے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ ان تک رسائی ہو. وہی سلسلہ آج بھی ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نیا شریعت نہیں ہے، وہی ان کے آباء طاہرین کی جو شریعت ہے. اگر ہمارے پاس احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اب احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ اکثر سوالوں کے جواب اس میں مل جاتا ہے. اب ایسا کوئی سوال ہو کہ اگر کہ احادیث میں نہ ملے، اس کا جواب چاہیے، تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں وہ اپنی نبوت کو چھپاتے تھے، اپنی رسالت کو چھپاتے تھے، وہ اللہ کی جانب سے خاتم الانبیاء ہیں، چھپاتے تھے مصالح کی بنا پر، اللہ کے حکم سے چھپاتے تھے. اس وقت اگر کوئی یہودی مدینہ میں، کوئی یہودی خیبر میں، ان کے پاس کتاب تھا، نشانیاں تھیں کہ نبی آخر زمان اسی عرب میں آئے گا، اگر ان کے پاس کوئی سوال ہوتا کہ ہم جا کے پوچھ لیں کہ وہ کیسے استفادہ کر لیتے، آپ اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے لیے اس باب کھلا تھا نہیں کھلا؟ میرے نزدیک یہ کھلا تھا، کیونکہ وہ کیا کر سکتے، وہ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اور اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کھول لیتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان سے اپنا سوال کریں. ہم کہتے ہیں آج بھی یہ راستہ کھلا ہے. اگر کسی شخص کے پاس ایسا سوال ہے، ایسا علمی استفادہ کرنا چاہتا ہے کہ واقعاً اس کو ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی اس کی ضرورت ہے، آج بھی توسل کر دے،
دعا کر لے تو وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے استفادہ کرنا یہ کوئی مسدود بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مصالح کے بنا پر ہو. جس طرح حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اب نبی ہو کر خاتم الانبیاء ہو کر جبرائیل روزانہ آتے ہیں وحی لے کر، قرآن ان کے پاس آتا ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی بھی نہیں، وہ اپنی رسالت کو چھپاتے ہیں، اپنی ہویت، اپنی آئیڈینٹی بحیث نبی چھپاتے ہیں لوگوں سے. اسی طرح آج بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح غیبت میں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھا تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. فرمائیے. اور